السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن السلام علیکم۔ الرحیم۔ وقال تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مفتی احمد صاحب بیٹھے ہوئے وقال ہیں۔ النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز علماء اکرام، برادران نظام، آپ حضرات کئی گھنٹوں سے بہت سارے علماء کے آپ نے بیانات سنے اور بڑی تفصیل سے سنے، اور آج یہ جلسہ ختم قرآن کی مجلس ہے، یہ بڑی مبارک اور متبرک مجلس ہے، ہم اور آپ اس میں جمع ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، یہ جو مدارس ہیں یہ ہمارے وہ ہیں جو دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ حضرات ان مدارس کی محبت میں، ان کی عقیدت میں آئے ہیں اور آنا بھی چاہیے۔ اگر آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، ہمارے چہروں پر داڑھیاں ہیں، ہماری وضاقت اسلامی ہے، تو انہی مدرسوں کی وجہ سے ہے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کے اندر، خاص طور سے ہمارے صوبے مدھیہ پردیش کے اندر آج جو بھی مدارس کا جال بچھا ہے، یہ آج میرے والد محترم حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علاقے میں، گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں یہ مدارس کا جال بچھایا ہے، اور یہ مدارس آج اسی طرح قائم ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم رہیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان مدارس کو کتنی محبت اور کتنی پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان سے ہمارا تعلق کتنا ہے، ان سے ہماری عقیدت کتنی ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ صرف چندہ دے دیں، بیان سن لیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے بچوں میں دین باقی رہے، تو اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑیے، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیے، اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھوائیے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجا، اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھوایا، تو دنیا کی طاقت ہمیں کبھی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ آج وجہ یہ ہے کہ ہم بہترین اسکول کے اندر، بہترین کالج کے اندر بہترین تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، لیکن ہم مدارس میں ان کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آج اس مجمع میں آپ سب یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سب اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں گے، ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا تو کل انشاءاللہ ان بچوں کا مستقبل جو آنے والا ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، اور وہ لوگ دنیا کے اندر کوئی طاقت ان کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ ہم نے اپنا رشتہ مدرسوں سے منقطع کر دیا، اپنا رشتہ مدرسوں سے توڑ دیا، اپنا تعلق علماء سے توڑ دیا۔ میرے بھائیوں، ہم بیانات بہت سنتے ہیں، آئے، سنا، چلے گئے، لیکن اس مجمع میں آج یہ نیت کر کے جائیں کہ جو کچھ سنا ہے انشاءاللہ ہم عمل کی نیت سے اور عمل کریں گے اپنی زندگیوں میں، اور اس کو اپنے گھروں میں بھی لائیں گے، اپنے معاملات میں لائیں گے، اپنی تجارت اور اپنے کاروبار میں لائیں گے، تو میرے بھائیوں یہ ہمارا بیٹھنا کامیاب ہوگا۔ نہیں تو کہاں گئے، کہیں نہیں کیا کچھ نہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس پیپل راوا کے اندر حافظ عبدالقدیر صاحب اس مدرسے کے چلانے والے ہیں، اور آپ ان کا تعاون کرنے والے ہیں۔ یہ چلانے والے، آپ تعاون کرنے والے ہیں، پر یہیں تک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب میں بھی رہوں مدرسے میں، میں بھی آؤں، میرا بھی دخل ہونا چاہیے، پھر فساد ہو جائے گا۔ کیونکہ جس کا جو کام ہے اس کے ذمہ وہ کام آپ کر دیجیے۔ کوئی کھیتی کرنے والا ہے اور عالم یہ کہے کہ نہیں میں کھیتی اس طرح کرو، اس طرح بتائے گا، تو صاحب کھیتی میں فساد ہوگا نہیں۔ عالم نے مدرسے کی لائن ہے، وہ مدرسے کے بارے میں جانتا ہے، اور ایسے ہی آپ کھیتی کے بارے میں جانتے ہیں، تو مدارس علماء کے حوالے کر دو، ان کا آپ تعاون کرو، تو یہ مدرسے چلتے رہیں گے، پھر ان میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو چلا رہا ہے، اور آپ مدرسوں کو پیار کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، عقیدت کی نگاہ سے دیکھیے، علماء سے محبت کریے، اللہ والوں سے محبت کریے، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث کون ہیں؟ یہ علماء اکرام ہیں۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، لیکن نبی کے کام کو چلانے کے لیے، نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذمے یہ دیا ہے۔ اس کام کو وہ انجام دے رہے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، بیان تو بہت ہیں، بہت ہوئے، بہت کرتے، لیکن آپ حضرات بھوکے ہیں، پیٹ میں کھانے کا تقاضا ہے، اور اس کا مجھے بہت پہلے خیال بھی تھا، میں نے کہا بھی ہم تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے پیٹ خالی ہے، تو آپ پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ میں زیادہ اپنی بات کو طویل نہ کرتا ہوا، ہمارے جو مہمان آئے انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا، وہ سردی کا بھی وقت ہے، آپ بیٹھے ہیں ہوا میں کھلے میں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، تو کیوں صاحب کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں گے نا انشاءاللہ، پڑھائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک بات ہو، آپس میں لڑیں گے نہیں، کیا نہیں کریں گے صاحب؟ آپس میں لڑیں گے نہیں۔ آج یہاں پر وعدہ کرو، رسول اللہ کے گھر میں بیٹھے، یہ مدرسہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا مدرسہ ہے نہیں ہے؟ اس رسول اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آپس میں لڑیں گے نہیں۔ مسلمانوں، باطل طاقتیں دشمنان اسلام یہ چاہتی ہیں کہ آپ لڑو، وہ لڑتے ہیں، ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں، ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں، ان کے اوپر بھی ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے اوپر بھی ہاتھ رکھتے ہیں، اور وہ یہی جا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر کہیں اختلاف ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں صلح کر لو، آپس میں بیٹھ جاؤ، مل جل کے اتفاق پیدا کر لو۔ اور آپ کس بات کی لڑائی ہے؟ کس چیز کی لڑائی ہے؟ زمین کی، جائیداد کی، اس نے اس کو گالی دے دی، اس نے اس کو گالی دے دی، آپ چھوٹے بن جاؤ، کیوں صاحب جھگڑے ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ مجھے یاد ہے، میں نام نہیں لیتا، ایک علاقے میں صرف زمین کی میڑ کے اوپر جھگڑا ہو گیا، کئی مرڈر ہو گئے، اور آج وہ لوگ جیلوں میں ہیں، جو جیلوں میں ہیں وہ اندر سے خبریں بھیجتے ہیں کہ ہماری پوری زمین لے لو، ہماری صلح کرا دو، لیکن ہم زمین دینے کو تیار ہیں۔ کل وہ میڑ دینے کو تیار نہیں تھے، آج پوری زمین دینے کو تیار ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان تو یہی چاہتا ہے، جب غصہ آئے، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصہ آئے تو پی جاؤ، برداشت کرو، ہٹ جاؤ، چلے جاؤ وہاں سے، منہ پانی ڈال دو، منہ دھو لو، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، آپ کو غصہ آ جائے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو۔ میرے بھائیوں، قوموں نے ترقی جبھی کی ہے جب ان لوگوں نے درگزر کیا، معاف کیا، آگے بڑھے، جب جا کے وہ ترقی کرتے ہیں۔ اور یہ قوم ذرا سی بات پہ، گھر کے سامنے کسی نے کچرا ڈال دیا، لڑنے مرنے کو تیار ہے۔ بھوپال کے اندر ابھی ذرا سی لائٹ کے اوپر 2 قتل ہو گئے، سگے بھائی کے۔ میرے بھائیوں، کیا ہے، ذرا سی بات پہ مارنے مرنے کو تیار ہے۔ اور اگر کسی اور سے جھگڑا ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا، ہم سب جانتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ اپنے پہ ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے پہ سب کچھ کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز چھوڑ دو، مل کے رہو۔ جب قوم مل کے رہتی ہے، اتفاق اتحاد سے رہتی ہے، تو اس کے اوپر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور جب اتفاق اتحاد نہیں ہوتا، اس قوم کے اندر سے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے، نصرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت ہو گئی جھگڑے، بہت ہو گئی لڑائی، بہت ہو گئی ہمارے الگ الگ اختلافات، ذاتوں کے، برادریوں کے، خاندانوں کے، نسلوں کے۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول نے اس امت کو ایک بنایا ہے، اس امت کے لیے محنتیں کی ہیں۔ یہ قوم فرقے اور تفریق کے لیے نہیں آئی ہے، اللہ کے رسول نے اس قوم کو امت بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ امت ایسی امت ہے، اس کے نبی نے اس امت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، یہاں تک کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات پہ ہے، آپ کا وقت قریب ہے جانے کا۔ اللہ کے رسول اس وقت بھی فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ساری تکلیف مجھے دے دینا، لیکن میری امت کو مت دینا۔ سوچو کتنی آپ سے محبت ہے اللہ کے رسول سے۔ اور آج ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی امت ہونے کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، محبت سے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ اور کوئی بات ہو جائے تو علماء کے پاس چلے جاؤ،
صلح کرانے چلے جاؤ کہ نہیں صاحب ہم اپنا مسئلہ علماء کے پاس لے جائیں گے. آج ہم عدالتوں میں جاتے ہیں, تھانوں میں جاتے ہیں, کچہریوں میں جاتے ہیں. آپ کے مسئلے کون حل کر رہے ہیں؟ جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, وہ ہمارے مسئلے حل کر رہے ہیں. طلاقیں ہوتی ہیں تو ہم عدالتوں میں جاتے ہیں, کوئی معاملہ ہوتا ہے عدالتوں میں جاتے ہیں. کیا مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عدالت مسجدیں نہیں بنائی؟ آپ کے لیے فیصلے کی جگہ مسجدیں مدرسے نہیں ہیں؟ آپ اپنے مسئلے لے کے آئیے. اور میرے بھائیوں, ان کے پاس مسئلے حل نہیں ہوتے. جس نے بھی زیادہ رشوت دے دی اس کا فیصلہ ہو جائے گا. کیوں صاحب یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ وکیل کو آپ نے زیادہ پیسے دے دی, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور میرے بھائیوں, جب آپ علماء کے پاس آئیں گے, اللہ والوں کے پاس آئیں گے, تو وہ قرآن حدیث سے آپ کے فیصلے کریں گے. اور جب آپ قرآن حدیث سے ان کے فیصلوں کو مانو گے تو اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی, برکتیں نازل ہوگی. میرے بھائیوں, آج امت اپنے معاملے, اپنے جھگڑوں عدالتوں کے میں پیش کرتی ہے. ارے اللہ کے سامنے لے جاؤ, اللہ کے سامنے پیش کرو, جو صاحب کریں گے نا انشاءاللہ. میرے بھائیوں, یہ چیزیں بہت ہیں, میں نے اس لیے کہی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات آئے, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اللہ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور ہمارے حافظ عبدالقدیر صاحب, آپ کے اساتذہ, انہوں نے 10 حفاظ تیار کیے. تو سب 10 ہی ہیں نا, ماشاءاللہ 10 حفاظ تیار ہوئے. یہ دین کے سپاہی تیار ہوئے. یہ کون ہے؟ یہ دین کی فوج تیار ہو رہی ہے. یہ دین کے محافظ ہوں گے, کل یہ عالم بنیں گے, مفتی بنیں گے, اور دعائیں آپ کو ملیں گی, ثواب آپ کو ملے گا. آپ نے ان کے لیے کھانے کا کچھ کیا ہوگا, پینے کا کچھ کیا ہوگا, کچھ انتظام کیا ہوگا مدرسے میں. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب دے گا. تو اس لیے آپ مدرسوں کا تعاون کیجئے. اور الحمدللہ مدھیہ پردیش میں الحمدللہ آج بہت اچھے مدرسے چل رہے ہیں. میں ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ بھیڑ, یہ آج علماء اور بزرگوں کی دین ہے. نہیں تو 30 سال 25 سال پہلے جلسوں میں بھیڑ نہیں ہوا کرتی تھی. آج ان بزرگوں نے یہ میدان ہموار کیا ہے, یہ میدان کے لیے محنتیں کی, قربانیاں دی, جو آج آپ یہاں بیٹھے ہیں. اگر وہ محنتیں نہیں کرتے تو میرے بھائیوں یہ مجمع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو, ان اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو آج ہمارے یہاں لوگ جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور ہمارے یہاں پہ جتنے اساتذہ, جن لوگوں نے ان حفاظ کو تیار کیا, اور خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا, عالم بنایا. یہ دور, یہ صدی اسلام کی ہے, اور اسلام آگے رہے گا, غالب ہو کے رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو غالب ہونے سے نہیں روک سکتی. آگ امریکہ میں لگ رہی ہے, کیوں صاحب لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے؟ اور اسلام, امریکہ میں مسلمان ہو رہے لوگ, اسلام کو قبول کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اسلام کو چھوڑ دے آگ کے ڈر سے. نہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں آگ کو نہیں بجھا پا رہے ہیں, آگ پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ اسی آگ کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایمان پھیلا رہا ہے. کوئی اگر دنیا کے اندر کوئی ظلم اور بربریت کرتا ہے, اور کوئی اسلام کے پیچھے پڑتا ہے, اسلام کو مٹانے کے لیے پیچھے پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ یا تو اس کو ہدایت دیتا ہے, اور اگر ہدایت مقدر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے. یاد رکھیے, گھبرائیے مت. جب بھی کوئی اسلام کے پیچھے پڑا ہے, اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا, تباہ کر دیا. وہ تباہ ہوں گے وہ لوگ. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں, خوف کھانے کی ضرورت نہیں. ضرورت یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. ضرورت اس کی ہے. میرے بھائیوں, اپنے اندر حوصلہ رکھو, اپنے اندر بزدلی کو ختم کرو, اپنے اندر بہادری کو پیدا کرو, دلیری کو پیدا کرو. ضرورت اس بات کی ہے. اور اگر آپ نے بہادری اور دلیری, اسلام کا دامن, اسلام کو چھوڑا, تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو اسلام دے کر اسلام کا کام لے سکتا ہے. اور آج لے رہا ہے. امریکہ کے اندر بہت بڑی تعداد مسلمان ہو رہی ہے, یورپ کے اندر بہت بڑی تعداد مسلمان ہو رہی ہے, اور ہوگی, کیوں نہ ہو. پوری کائنات کا بنانے والا رب. ہم کسی پتھر کی پوجا نہیں کرتے, ہم کسی جانور کی پوجا نہیں کرتے, ہم کسی درخت کی عبادت نہیں کرتے. ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں, ایک مالک کی عبادت کرتے ہیں جس نے پوری کائنات کو بنایا. تو میرے بھائیوں, لوگ آئیں گے, سمجھتے ہیں, لیکن وہی والی بات کہ آپ نے بتایا, ان کے بڑوں نے ان کو اسلام کی اور دین کی صحیح بات نہیں پہنچائی. جس دن اسلام کی اور دین کی صحیح بات پہنچ جائے گی, وہ بھی اسلام لائیں گے اور آئیں گے.
میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام والے گھر میں پیدا کیا ہے. ہمیں بغیر مانگے اللہ نے اسلام دے دیا. ہم نے مانگا نہیں، اور اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو کیوں صاحب کیا ہوگا؟ یہ اسلام ہم سے چھن جائے گا، نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو ہم اس کی قدر کریں، اس کے لیے کام کریں اور اس کے لیے جد و جہد کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مسلمانوں، آج امت مسلمہ کے اندر بڑے معاملات ہیں، بڑے جھگڑے ہیں، بڑے نازک حالات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق اسلام سے مضبوط کر لیں. مسلمانوں، اپنی شکلیں، اپنے لباس، اپنے وضاقتہ اسلامی بنا لیں. تو صاحب بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ ارے فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام والے گھر میں پیدا کیا ہے. شکلیں اسلامی ہونا چاہیے، وضاقتہ اسلامی ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، دل تو بہت چاہتا ہے کہنے کو، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا. مجھ سے تو کہا تھا کہ دعا کروا دیں، لیکن میں نے بہت کچھ کہہ دیا. اب میں زیادہ نہیں کہوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمارے اس مدرسے کے کارکنان، ناظم صاحب، عبدالقادر صاحب، عبدالقدیر صاحب، اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اس مدرسے کی اس کی نصرت فرمائے، مدد فرمائے. اس کو نظر بس سے اس مدرسے کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمانا. ہمارے مفتی عبدالحکیم صاحب، میں نے دیکھا نہیں، شاید ان کا بیان بھی نہیں ہوا، میں نے سنا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیانات ہونے تھے. دعا تو کروا سکتے ہیں، ہمارے بڑوں سے دعائیں کروانا چاہیے، اور سب سے تھوڑی تھوڑی دیر بیان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کے ذریعے سے کس کو ہدایت دے دے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ذریعہ کوئی بن جاتا ہے. تو میری درخواست ہے مفتی عبدالحکیم صاحب سے کہ ہم سب کے بڑے